ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جن لوگوں نے اس مسجد کے تعمیری کام میں حصہ لیا، محنتوں کی مشقتیں اٹھائیں، اللہ ان سب کے لیے اس مسجد کے تعمیر کے صدقے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اس جگہ پر مسجد کو قائم کیا، تعمیری کام کیا، اور مسجدیں بنانا، مسجدوں کو تعمیر کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ انبیاء کرام کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں اس بات کا بخوبی پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام نے اپنا گھر بنایا نہ بنایا، مگر اللہ کا گھر ضرور بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی تعمیر کروائی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ میں اپنا کوئی گھر نہیں بنایا، اس گھر سے پہلے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور اس سے پہلے مسجد نبوی سے بھی پہلے جب ہجرت کر کے آپ مدینہ آ رہے تھے تو قبا کی بستی میں آپ نے قیام کیا۔ لگ بھگ 15 دن وہاں آپ رکے، تو 15 دن آدمی مسافر رہتا ہے، مگر حالت سفر میں 15 روز جہاں قیام فرمایا وہاں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا تعمیر فرمایا، اور وہ ایسی مسجد ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس مسجد میں آ کر مسجد قبا میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا، اللہ اسے ایک عمرے کا ثواب فرمائے۔ وہاں سے پھر آپ مدینہ تشریف لائے، وہاں آ کر بھی آپ نے اپنا کوئی گھر نہیں بنایا، سب سے پہلے مسجد نبوی شریف بنائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کوئی مسجد نہیں بنائی، وہ اس لیے نہیں بنائی کہ وہاں مسجد حرام پہلے سے موجود تھی، اس لیے وہاں آپ نے مسجد نہیں بنائی، مگر جب قبا میں آئے تو قبا میں سب سے پہلی مسجد بنائی آپ نے، مدینہ تشریف لائے تو وہاں مسجد نبوی شریف آپ نے تعمیر فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من بنا مسجد للہ تعالی ودخل الجنہ، جو شخص زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کرے گا اللہ جنت میں اس کے لیے محل بنا دے گا۔ اللہ جنت میں ایسے بندوں کے لیے محل تعمیر کرتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں الحمدللہ مسجد کے حوالے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی شریف کی جگہ کو پسند کیا تھا اور آپ نے اس کا سودا فرمایا تو تقریباً 500 درہم میں وہ جگہ کا سودا طے ہوا تھا، اور اس جگہ کی قیمت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے خود اپنے جیب خاص سے عطا فرمائی۔ وہ مسجد چھوٹی تھی مگر بعد میں آبادی بڑھ گئی، مسلمانوں کی کثرت ہو گئی۔ شروع میں جب مسلمان کم تھے تو مسجد چھوٹی تھی، اتنی کافی ہو جاتی، لیکن آبادی بڑھ گئی تو مسجد تنگ پڑنے لگی، مسجد چھوٹی ہو گئی۔ ہم اسی شہر مدینہ کے صدقے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو بھی مسلمانوں سے آباد فرمائے۔ سرکار نے مسلم کم آبادی میں مسجد بنائی، بعد میں مسلم آبادی بڑھ گئی، اللہ اس بستی کے صدقے اس بستی کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ یہی کہ لوگ ایمان قبول کر لیں یا اور ایمان والے یہاں آ کر کے اس بستی کو آباد کر دیں، انشاءاللہ مسجد آباد رہے گی، بستی خود آباد ہو جائے گی۔ تو جب مسجد تنگ ہو گئی تو مسجد سے لگ کر ایک مکان تھا، اس مکان کو خریدنے کی بات چلی۔ جن کا مکان تھا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر کے انہوں نے ایک پیشکش کی کہ مسجد چھوٹی ہو گئی ہے، آبادی بڑھ گئی ہے، اور تمہارا مکان بالکل مسجد سے سٹا ہوا ہے، اگر تم یہ مکان مسجد میں دے دو تو میں تمہیں جنت کا محل دوں گا، یہ سودا تمہیں منظور ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سودا تو بہت اچھا ہے، مگر میرے پاس سوائے اس مکان کے دوسری کوئی پراپرٹی نہیں، اگر ہوتی تو میں دے دیتا۔ سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں، وہ چلے گئے۔ اس بات کا پتہ حضرت عثمان غنی کو ہوا کہ سرکار نے ایسا ایسا سودا مسجد کے پڑوسی سے کیا ہے۔ وہ اس صحابی کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم سے جنت کے بیل کے بدلے حضور نے یہ خریدنے کی بات کی۔ تو انہوں نے کہا ہاں کی تو ہے، کاش میرے پاس دوسرا مکان ہوتا تو یہ مکان میں مسجد میں دے دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا تم یہ مکان مجھے بیچے گا؟ تم بیچوں گا لیکن میں جاؤں گا؟ تو عثمان غنی چونکہ مدینہ کے مالدار آدمی تھے،
ان کے مدینہ میں کئی مکان بھی تھے، تو آپ نے اپنے مکان کا ایڈریس دیا کہ فلاں محلے میں جو میرا مکان ہے تم نے دیکھا ہے؟ تو کہا میں نے دیکھا ہے۔ عثمان غنی کا مکان کیا کہے گا؟ تو کہا کہ اس مکان کو میں تجھے دیتا ہوں اور یہ مکان مجھے دے دے۔ تو چونکہ مسجد کے بغل والا جو مکان تھا وہ جھوپڑا تھا اور حضرت عثمان کا مکان عالیشان تھا، انہوں نے کہا کہ وہ مکان میں تجھے دیتا ہوں، یہ مکان تو مجھے دے دے۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، کہا اس کے بدلے اگر وہ ملتا ہے تو میں ابھی تیار ہوں۔ ہو گئی بات پکی ہو گئی۔ اب حضرت عثمان غنی حضور کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ مسجد کے پڑوسی سے آپ نے کوئی سودا کیا ہے؟ تو کہا سودا تو کیا تھا مگر اس نے قبول نہیں کیا۔ کیا رسول اللہ وہ سودا کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا اس مکان کے بدلے میں اسے جنت کا محل دینا چاہتا تھا۔ تو وہ عثمان غنی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ سودا صرف اسی کے ساتھ ہے یا کوئی اور کرے تو بھی اس کے ساتھ ہے؟ سرکار نے فرمایا چاہے جو کر لے، ہمارا سودا تو جو بھی مکان دے گا اس کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ اس مکان کا مالک میں ہوں، میں نے اسے خرید لیا ہے۔ سرکار نے فرمایا عثمان میں تجھے اب جنت کا محل دیتا ہوں۔ عثمان غنی نے وہ مکان مسجد میں وقف کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو جنت کا محل عطا فرما دیا۔ تو زمین پر جو ہم اللہ کا گھر بناتے ہیں یا کوششیں کرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا، جنت میں اس کے لیے مکان اللہ عطا فرمائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں جناب سلیم بھائی ماشاء اللہ ہیں، سلیم بھائی ان کے برادران ہیں، ان کے چاچا ہیں، ان کے والد، میں ان کے لیے آپ بھی دعا کریں اللہ ان کے والد کی مغفرت فرمائے اور جنہوں نے بڑی کر و کاوش کی، محنتیں کی۔ ظاہر بات ہے آپ لوگوں کا بھی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح اس میں تعاون رہا ہوگا، حصہ لیا ہوگا۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کسی کا حصہ کم ہو یا زیادہ، رحمت حق بہانہ می گوید بہانہ می گوید، اللہ کی رحمتیں بہانہ ڈھونڈتی ہیں، قیمت نہیں دیتی۔ دل کتنے گہرائی کے ساتھ، کتنی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ بندہ اللہ کے گھر کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے خزانہ کرم سے اس کے دامنوں کو بھر دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اس مسجد کو صبح قیامت تک آباد رکھے اور آبادی کے ساتھ ساتھ اس مسجد کے توسل سے، اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس بستی میں بھی اہل ایمان کا بسیرا فرما دے تاکہ یہ مسجد ہمیشہ ہمیشہ آباد رہے اور یہاں قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، اللہ کا ذکر ہوتا رہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا رہے اور آپ لوگ بھی بڑے خوش نصیب ہیں، خاص طور سے وہ حضرات جو دور دراز سے اس مسجد میں نماز کے لیے اپنے آتے تھے، آئندہ بھی آنے کی کوشش کریں، کیونکہ مدینہ میں جب مسجد نبوی بن چکی تھی اور مدینہ شہر بڑا ہو گیا، جب آبادی بڑھ گئی کافی تو بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم دوسری ایک مسجد بنا لیں۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ تو کہا یا رسول اللہ اندھیرا ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے اور راستے پکے نہیں ہیں، خاص طور سے بوڑھے لوگ، بیمار لوگ، کمزور لوگ اتنے دور چل کے آنا پڑتا ہے، کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ اجازت دیں۔ اس بات پر حضور نے فرمایا تھا کہ جس مسجد میں جتنے دور سے چل کے آؤ گے اتنی زیادہ نیکیاں تمہارے نام اعمال ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا اجر تمہیں عطا فرمائے گا۔ فرمایا ابھی اجازت نہیں ہے، جب وقت ہوگا تب دیکھا جائے گا، اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی حالت یہ تھی، ایسی حالت تھی کہ اللہ اکبر بیماری میں بھی چل چل کر مسجد نبوی میں دور دور سے سفر کر کے نماز کے لیے آتے تھے، وہیں آ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ جتنے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کو چلنا نہیں آتا تھا وہ رینگ کر بھی مسجد میں آ جاتے تھے،
گھسیٹ کر بھی مسجد میں آتے تھے اور مسجد کو آباد کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات موجود ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں چلی گئی، نابینا ہو گئے تھے۔ جب نابینا ہو گئے تو مسجد میں آنے کے لیے بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب معاملہ یہ کوئی بندہ ملے تو مسجد تک جائے، کوئی بندہ سہارا دینے والا، ہاتھ پکڑ کے لے جانے والا ہو تب آپ مسجد کے لیے جانے کے قابل تھے۔ اکیلے ہوتے، کوئی نہ ہوتا تو بڑی پریشانی ہوتی۔ بہرحال ہمیشہ کوئی نہ کوئی بندہ آ ہی جاتا تھا کہ نماز کے لیے لے چلے، انہیں ہمیشہ نماز کے لیے لایا جاتا تھا، پھر گھر پہنچایا جاتا تھا۔ اتفاق ایک دن ایسا ہوا، نماز کا وقت ہو گیا مگر حضرت کو کوئی مسجد لے جانے والا نہیں آیا۔ اب یہ نماز چھوٹنے کے اندیشے میں ایسا تڑپے کہ رو دیا اور کہا مولا یہ نابینا پھٹنی کتنی بڑی مصیبت ہے کہ تیرے گھر میں جا کر جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا، مولا میں غیروں کا محتاج ہو گیا ہوں، مولا کچھ تو کرم کر دے۔ ایسا تڑپ کے دعا مانگی کہ اسی وقت آپ کی آنکھوں میں بینائی آ گئی، انہیں نظر آنے لگا۔ بعد میں پوری زندگی یہ حال رہا، آپ شوق سے مسجد آئے، فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نماز کی اذان ہوتی آپ کی بینائی واپس آ جاتی، آپ چل کے مسجد آتے، نماز پڑھتے، چل کے واپس گھر جاتے اور نابینا ہو جاتے، پھر نظر نہیں آتا۔ اس پر بھی وہ خدا کا شکر ادا کرتے، مولا اس کے سوا مجھے آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں، اور مسجد کا راستہ میرے لیے آسان ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، وہ تو گرتے پڑتے رینگتے ہوئے مسجد میں آتے تھے، اگر جو لوگ دور دور سے آتے ہیں، آج تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بائکیں عطا فرمائی، گاڑیاں عطا فرمائی، تندرستیاں عطا فرمائی۔ جب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کو آباد رکھیں، رکھو انشاءاللہ، مسجد کو آباد رکھیں اور مسجد کو بن تو گئی بہت اچھی آج دور میں مسجدیں خوبصورت بنی رہی ہے، ایک سے ایک مسجدیں دیدہ زیب ہے، آدمی دیکھتا رہ جائے۔ بہرحال اچھی بات ہے، بنانا بھی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو جتنی زینت دیتے ہیں، اللہ کرے کہ اللہ ہمارے دلوں کو مزین کر دے، ہمارے دل مزین ہو جائیں۔ مسجدیں بن گئی، جنہوں نے بنانا تھا انہوں نے بنائی، اللہ انہیں اجر و عطائی فرمائے۔ اب اسے آباد رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اسے آباد رکھنا ہر مسلمان کی، جنہوں نے بنا دیا بنانے کے بعد بھی آباد رکھنے کی ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ انہوں نے تو بنا دیا، محنتیں کی، پیسہ لگایا، خدمت کی، کام کیا۔ اب جو اس مسجد کو آباد رکھیں گے، یہ آپ سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس مسجد کو آباد رکھیں۔ اب ظاہر بات ہے چونکہ یہاں ظاہری طور پر مسلم کوئی آبادی نہیں ہے، مسلم کوئی آبادی نہیں ہے، اب یہ تو اگل بغل میں جتنی مسلم آبادی ہے، چاہے ان کے محلے میں مسجد ہو، پھر بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک مسجد میرے لیے کھڑی ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ تو مسجد آبادی ہے، جو ہمارے محلے کی ہے وہ آباد ہے، مگر جہاں میرا انتظار ہو رہا ہے وہاں جاؤ۔ جب یہاں جاؤ گے، یہاں آؤ گے تو آپ کے اپنے محلے کی مسجد سے ڈبل ثواب یہاں آنے کا ہوگا، کیونکہ یہ مسجد آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ تو اس مسجد کو سجدوں سے آباد کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں، مسجد بنا لی گئی، بن گئی، مگر اس مسجد کو اگر ہم نے اپنے سجدوں سے آباد نہیں کیا تو بزرگوں نے فرمایا کہ یہ مسجدیں بھی پھر مسلمانوں کے لیے بددعائیں دیتی ہیں، یہ مسجدیں بددعا دیتی ہے کہ مولا میں ان کے سجدوں کے لیے ترس گئی مگر یہ آ کر میری اس زمین پر اپنا ماتھا نہ ٹیک سکے۔ یاد رکھیں، مسجد بن گئی ہے مگر مسجد کی جو زمین ہے یہ تو برسہ برس پہلے مسجد کے نام خریدی جا چکی ہے، یہ مسجد کوئی نئی مسجد نہیں ہے، مجھے جیسا کہ بتایا گیا یہ مسجد ہے تو برا نہیں،
جس دن اس مسجد کی زمین کو مسجد کے لیے خریدا اسی دن سے یہ مسجد ہے، اور یہ عمارت رہے نہ رہے یہ مسجد ہے اور مسجد رہے گی۔ اب اس مسجد کو سجدوں سے آباد کرنا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، امت کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اب جس محلے میں مسجد آباد ہے اس کو یاد رکھیں، تو اس محلے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد آباد رہے۔ لیکن جہاں مسلمان بستی ہی نہیں ہے، مسلم آبادی نہیں ہے، اس مسجد کو آباد رکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے نا؟ تو یاد رکھیے گا، ایک بات مجھے یاد آئی، یہ ایگزامپل کے طور پر عرض کر کے یہ مسجد کی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ بچے یتیم ہو جاتے ہیں، باپ مر جاتا ہے، بعض اوقات ماں بھی مر جاتی ہے، بچہ یتیم ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ برسوں سے چل رہا ہے ہمارے یہاں کہ مسلمان پھر یتیم خانے بناتے ہیں، اس میں یتیموں کی پرورش ہوتی ہے، ان کی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، یہ انتظامات کیے جاتے ہیں یتیم خانوں میں۔ انجمن اسلامیہ یتیم خانہ لاہور میں آج بھی چلتا ہے، اور یہ حضور اعلیٰ حضرت کے زمانے کا ہے۔ اور انجمن اسلامیہ یہ جو صدر تھے وہ ڈاکٹر اقبال تھے، ڈاکٹر اقبال شاعر ہیں، شاعر مشرق، وہ اس کے صدر تھے۔ تو وہاں یتیم بچیاں جو تھیں ان کی شادیوں تک کا انتظام ہوتا تھا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ کچھ بچیاں بڑی ہو گئی تو پھر ان کے رشتے بھی آئے۔ انجمن اسلامیہ حمایت الاسلام اس کا نام تھا، ان کے ذمہ داروں نے لڑکے دیکھے، ان کو لڑکیاں پسند آئی اور پھر رشتے طے ہوئے، شادی کا اہتمام کیا گیا، نکاح کی تقریب کی، اس میں ڈاکٹر اقبال بھی تھے، دولہا آیا۔ اب چونکہ اس بچی کے ماں باپ نہیں تھے، اب ظاہر بات ہے داماد آ رہا ہے، تو کسی آدمی کو ہلکا سا مذاق سوچا، تو اس نے برجستہ دولہے کو دیکھ کر کہا آئیے انجمن حمایت اسلام کے داماد۔ اب انجمن حمایت اسلام ادارہ ہے، وہ لڑکی کا باپ نہیں ہے، اب لڑکی کو باپ ہی نہیں تھا، مگر اس بندے نے دولہا کو یہ کہہ کے مخاطب کیا کہ آئیے انجمن حمایت اسلام کے داماد۔ ڈاکٹر اقبال تڑپ گئے اور تڑپ کے کھڑے ہوئے، فرمایا انجمن حمایت اسلام کے داماد نے پوری امت مسلمہ کا داماد ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس لڑکی کا باپ نہیں ہے پوری امت اس کی باپ ہے۔ یعنی یتیم بچوں کو اسلام کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا، جتنے مسلمان ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کی نگرانی کریں، ان کی کفالت کریں، تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی یتیم بچے کے سر پر اگر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرے، سرکار فرماتے ہیں اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرمائے گا۔ یہ یتیموں کا احترام بتایا کیوں؟ وجہ یہ کہ اس کا اپنا چلا گیا، اللہ نے اس کا اپنا جو تھا اسے اٹھا لیا، اب سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف توجہ دیں۔ میں یہ ایگزامپل کے طور پر میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ جس طرح اللہ کسی بچے کے باپ کو اٹھا لے تو اس بچے کی ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے۔ ظاہر بات ہے ہر محلے میں مسجد ہے تو ہر محلے میں مسلم آبادی بھی ہے، مگر جس محلے میں مسجد ہے اور وہاں مسلم آبادی نہیں ہے تو اب پورے شہر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس مسجد کا خیال کریں۔ ایک بندہ اگر نکل آئے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مسجد سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مسجد کو چھوڑ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس مسجد میں جتنے وہ تو رہیں،
مگر جو بے نمازی ہے وہ چل کے یہاں آئے تو ظاہر بات ہے ہماری مسجدیں چھوٹی ہو جائیں، چھوٹی پڑ جائیں. ہاں آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہماری مسجدیں بہت کم ہیں، بہت کم ہیں آبادی کے اعتبار سے. ہمارے یہاں آبادی بہت زیادہ ہے مگر مسجدیں کم ہیں، اور پھر بھی وہ خالی ہیں. مسجدیں کم ہو کر بھی وہ مسجدیں خالی ہیں. تو بہرحال جہاں جہاں جو لوگ رہتے ہیں یا ان علاقوں میں جو حضرات کام کاج کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ کام دھندا تو لگا ہوا ہے، وہ کرنا ہی ہے اور کرتے ہی رہیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی ہم پر لازم اور ضروری ہے. مسجد کو آباد رکھنا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. جو لیبر ورک ہے یہاں پر جو بھی کام کاج کرتے ہیں حضرات، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ مسجد میں جب آپ تشریف لائیں گے نا تو انشاءاللہ آج آپ یہاں کسی کے یہاں نوکری کر رہے ہیں، آج سے طے کر لو کہ میں اس مسجد کو آباد کروں گا. میں ممبر پر بیٹھا ہوں، میرا یقین کہتا ہے کہ انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ آپ سیٹ ہوں گے اور آپ کے یہاں نوکر ہوں گے. آپ اگر کسی کے یہاں مزدوری کر رہے ہیں اس نیت سے اس مسجد کو آباد کرو کہ مولا آج میں مزدور ہوں، مولا اس مسجد کی برکتیں مجھے عطا فرما. یقین جانیں مجھے یاد کریں گے آپ کہ آج نہیں تو کل اللہ آپ کو اس قابل بنائے گا کہ آپ کے یہاں مزدور آ کر کے کام کرتے رہیں گے، مگر آپ مسجد کو آباد کریں. یقین جانیں مسجد میں جب آپ آئیں گے تو ابھی تو شاید بورڈ نہیں لگا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا سرکار نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو اس کی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے. جیسے آپ مسجد میں آ کے سیدھا قدم رکھیں گے تو یہ حکم ہے کہ یہ دعا پڑھیں، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. ذرا آپ دیکھیں نا کیسی دعا تعلیم فرمائی. آپ کاروبار کر رہے ہیں، اذان ہو گئی، آپ کاروبار بند کر کے چلے آئے، سو رہے تھے نیند کا دروازہ بند کر کے چلے آئے، مشین چلا رہے تھے مشین بند کر کے چلے آئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تو نے دنیا کا کام بند کیا، اب اس دروازے پر آ اور اس سے بول جس کے لیے بند کیا ہے کہ مولا میں نے مشین تیرے لیے بند کی ہے، گھر کا دروازہ تیرے لیے بند کیا ہے، کاروبار تیرے لیے بند کیا ہے، اب تو میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. تو ہم نے ایک دروازہ بند کیا اور دعا کر رہے ابواب رحمتک، میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول. میں نے ایک مشین بند کی، اللہ رحمت کے کئی دروازے کھول دے گا. میں نے ایک دکان بند کر کے نماز کے لیے آیا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے غیب سے روزی کے ہزاروں دروازے کھول دے گا. تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، مسجد میں آتے رہیں جاتے رہیں. اب کافی بات عرض کر دوں، میں آپ سے ذرا سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے جواب دیں. دیں گے جواب انشاءاللہ؟ کوئی بھاری جواب سوال نہیں کر رہا ہوں، آسان. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں یا دکان میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آیا اور آپ سے یہ کہا کہ بھائی صاحب 5 روپیہ مجھے دیجیے، بھوکا ہو میں کچھ کھا کر دعا دے دوں گا. ممکن ہے کہ آپ ٹالنے کے لیے کہتے میرے پاس چھٹا نہیں ہے، یا یہ کہتے کہ معاف کر، وہ چلا گیا. 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پھر واپس آیا اور پھر اس نے کہا بھائی صاحب مہربانی کریں یار، میں نے اب تک کچھ نہیں کھایا، مجھے کچھ عنایت بنایا، کچھ دے دیا. ممکن ہے کہ اس وقت بھی آپ کچھ بات بہانہ کر کے ٹال دیں، مگر 2-3 گھنٹے کے بعد پھر تیسری مرتبہ آیا اور پھر آپ سے وہ گزارش کرنے لگا خدا کے لیے میری مدد فرمائے. ایمانداری سے بولو، آپ تیسری مرتبہ آپ اسے واپس کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ آپ کا دل گوارا نہیں کرے گا کہ یار 3 مرتبہ بندہ آ گیا ہے، اب کیا اسے واپس کروں. آپ کچھ نہ کچھ اسے ضرور عطا کریں گے. ہم انسان ہیں، ہم بندے ہیں، ہمارے دروازے پر ایک بندہ 2 سے 3 مرتبہ آ جائے تو ہم اسے خالی لوٹانا گوارا نہیں کرتے.
یہ گھر کسی دنیا دار کا نہیں، کریم کا دروازہ ہے، اور یہاں اگر ہم 5 مرتبہ آئے، جب ہمارے دروازے سے 3 مرتبہ آنے والا خالی نہیں جائے گا تو کریم کے دروازے پر 5 مرتبہ آنے والا خالی کیسے چلا جائے گا؟ یہ کسی سخی کا دروازہ نہیں، کریم کا دروازہ ہے۔ تو ہم یہاں آ کے تو دیکھیں ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا بھی دے گے، سجدے میں سر رکھ کے دیکھو خدا کیا دیتا ہے، پروردگار کیسے نوازتا ہے۔ تو مسجد بنانے والے قابل مبارکباد ہیں، مگر اب مسجد آباد کرنے والے ان سے زیادہ قابل مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مسجد کو آباد رکھیں، رکھو گے انشاءاللہ، سب مل کے بولیں مسجد آباد کرو۔ اس مسجد کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری یہ آباد میں مسجد کے ذمہ داران ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ان کی محنتوں کے سلے میں ان کے عمل کے لائق نہیں بلکہ اللہ اپنے کرم کے لائق انہیں اس کا بقائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔